السلام علیکم، میں ہوں میر بخاری۔ ایم اے پولیٹیکل سائنس کی بک جو ہے مسلم سیاسی افکار اور ادارے، اس کے اگلی ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام اور تھیاکریسی۔ اسلام اور تھیاکریسی کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کے بارے تو ہم جانتے ہی ہیں، تھیاکریسی کیا ہے؟ اگر ہم یہ جان جاتے ہیں کہ تھیاکریسی کیا ہے تو یہ ٹاپک سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تھیاکریسی کا مطلب ہوتا ہے مذہبی لوگوں کی حکومت یا مذہبی حکومت۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ یہ آج تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے، مذہبی زندگی۔ اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ مذہب ہوتا ہے جس میں صرف عبادات شامل ہوتی ہیں، جبکہ دین زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ ہوتا ہے۔ تو اسلام جو ہے اس میں نہ صرف عبادات بلکہ ہماری معاشرتی، سیاسی، ہر طرح کی معاشی زندگی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو اس کے گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد تھیاکریسی کیا ہے؟ مخصوص مذہبی طبقے کی حکومت کو، یا ہم کہہ سکتے ہیں خدا کے قوانین پر مشتمل حکومت کو تھیاکریسی کہتے ہیں۔ تو اس کی بہت سی مثالیں، اگر ان مثالوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں تھیاکریسی کی مثال سمجھ آ جاتی ہے۔ تھیاکریسی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق براہ راست خدا کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں اور اپنی حکومت کو، جو حکمران ہوتا ہے، اس کو خدا یا دیوتا بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مصر میں فرعون کی حکومت، مینس کہ وہاں کا جو فرعون ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو دیوتا بھی کہتا تھا، اور ان کی حکومت ان کے جو باتیں ہوتی تھیں یا قوانین ہوتے تھے وہ خدا کے قوانین کہلاتے تھے۔ یا پھر ہندوستان میں ہم کہتے ہیں یہاں پر جو ان کی ایک ذات ہے، ایک مخصوص مذہبی طبقے کی حکومت کو تھیاکریسی کہتے ہیں، جیسے کہ وہاں پر حکومت کرنا ہندوستان میں صرف برہمن کا حق مانا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پر مثالیں ہیں، جیسے بنی اسرائیل ایک مخصوص ان کا مذہبی طبقہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کرنا صرف انہی کا حق ہے۔ تو اسلام تھیاکریسی کیوں نہیں ہے؟ تو ان کی یہاں پر مختلف وجوہات ہماری کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ اسلام کو انہی معنوں میں ایک مذہب سمجھ لیا گیا ہے جن میں یہ لفظ عموماً بولا جاتا ہے، مینس کہ جیسے کہتے ہیں نا دوسرے مذاہب، عیسائی ہے، ہندو مت، اسلام اس طرح کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام مذہب کے ساتھ ساتھ دین بھی ہے، مینس کہ اس میں ہمارے مختلف معاملات جو ہیں زندگی کے، ان میں تہذیب، معاشرت، اخلاق، اجتماع، آئین و سیاست، علم و فلسفہ، یہ تمام احکامات جو ہیں ہمارے اس دین کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست اور یہودی اور عیسائی ریاستوں کے سیاسی تصورات جو ہیں ان میں اختلاف کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اسلام کے مطابق اقتدار اعلیٰ خدا تعالیٰ کے پاس ہے، اور انسان خدا کا نائب ہے، اور نائب کی حیثیت سے خدا کی منشا کے مطابق حکومت چلائیں۔ اور اسلام کے مطابق انسان معصوم تھا اور اس معصومیت کو برقرار رکھنا چاہیے، جبکہ تھیاکریسی کے نزدیک اقتدار اعلیٰ خدا کے پاس ہے اور انسان بطور اللہ کے نائب حکومت کر رہا ہے، اس کا براہ راست خدا سے تعلق ہے۔ اس کے فرق یہ ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ جو حکمران ہے اس کا براہ راست خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جبکہ تھیاکریسی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکمران ہے اس کا تعلق براہ راست خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عقیدہ ختم نبوت کے سیاسی اور تمدنی پہلو پر غور نہیں کیا گیا، اس کے جو کہتے ہیں نا اسلام بھی تھیاکریسی ہے، وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو وحی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تھیاکریسی والے یہ مانتے ہیں کہ اب بھی خدا ان کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ کلام کرتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ ختم نبوت مینس کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وحی کا سلسلہ نہیں ہے، خدا کے احکامات جو آنے تھے آ چکے ہیں، اب دوبارہ خدا کے احکامات کسی پر نازل نہیں ہونے۔ تو اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، مینس کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پیغامات بھیجنے بند کر دیے ہیں، یہ ہمارا اسلام کا تصور ہے، جبکہ تھیاکریسی کا تصور اس سے مختلف ہے۔ اچھا، اسلام اور تھیاکریسی میں فرق اور مماثلت نیکسٹ ہم نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے مماثلت، کون سی چیزیں ہیں جو ان میں ایک جیسی ہیں تھیاکریسی اور اسلام میں۔
سب سے پہلے حکومت کی بنیاد، دونوں ہی حکومتیں وہ ان کو ہم مذہبی بنیاد کہہ سکتے ہیں۔ اسلام بھی مذہبی حکومت ہوتی ہے، جبکہ تھیاکریسی بھی مذہبی حکومت ہوتی ہے۔ حکومتوں کی دو درجہ بندی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے دنیاوی حکومت، دوسری ہوتی ہے مذہبی حکومت۔ تو دنیاوی حکومت دونوں نہیں ہے، تھیاکریسی بھی دنیاوی حکومت نہیں ہے اور اسلامی حکومت بھی دنیاوی حکومت نہیں ہے۔ ان دونوں کا تعلق ایک کیٹیگری سے ہے، وہ ہے مذہبی کیٹیگری، مینس کہ دونوں جو ہیں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں خدائی قوانین کے مطابق ان کی حکومت کا نظام چلتا ہے۔ اور دوسرا ہے ظاہری اقتدار اعلیٰ۔ اقتدار اعلیٰ میں بھی یہ دونوں کا ماننا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری کیٹیگری کی طرح یہ دونوں نہیں ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ عوام کے پاس ہے۔ اقتدار اعلیٰ اس نظریے کے مطابق، دونوں نظریے کے مطابق، مینس کہ تھیاکریسی اور اسلام کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اب ہم نے ان کا فرق دیکھنا ہے کہ ان میں فرق کیا ہے۔ اسلام ایک مذہب نہیں بلکہ دین ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا۔ مذہب کی بنیاد جو ہے وہ عبادات پر ہوتی ہے، اخلاقیات پر ہوتی ہے، جبکہ دین کی بنیاد تمام جو اسپیکٹس ہیں، اسپیکٹس آف لائف، مطلب زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو اسلام کیونکہ دین ہے، اس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے، ان کے قوانین قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا بنیادی فرق یہ ہے۔ اس کے بعد ہے اسوہ حسنہ۔ اسلام میں حکومت کا جو اصل بنیاد جس نے رکھ کر دی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، مینس کہ آپ سب کی زندگی پر عمل کرنا سنت کہلاتا ہے۔ جبکہ تھیاکریسی کے جو بھی ان کے مذہبی بڑے تھے، ان کی زندگی کے ہمیں مختلف جو پہلو ہیں وہ ہم سے پوشیدہ ہیں، یا ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یا جیسے کہ فرعون خود کو خدا کہتا ہے تو اس کی زندگی پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یا اس کی برابری نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اگلا فرق جو ہے وہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اسلام جو ہے اس کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے، پیغام لانے والے تھے۔ اب پیغام لانے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، مطلب کہ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھے وہ نازل ہو چکے، قیامت تک وہی رہیں گے۔ جبکہ تھیاکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو نمائندہ ہوتا ہے، تھیاکریسی کا مذہبی نمائندہ، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پیغام رسانی کا اب بھی خدا کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ ان میں اختلاف یہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اقتدار اعلیٰ کا بھی فرق ہے۔ اسلام میں اللہ ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ مذہبی طبقے کے پاس سمجھا جاتا ہے، مینس کہ ایک مذہبی طبقے کا بندہ کہہ دیتا ہے کہ یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو ہی قانون، اللہ تعالیٰ کا قانون مان لیا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں پر اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اس طرح مانا جاتا ہے کہ جو نافذ ہو چکے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن قوانین کو لا چکے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا قانون یہاں پر نہیں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اجتہاد ہے۔ اجتہاد مطلب کہ تھیاکریسی میں تو یہ ہے کہ ان کا جو حکمران ہے وہ کوئی بھی تبدیلی کر سکتا ہے، اس کو خدائی تبدیلی کہا جائے گا۔ جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل اگر قرآن مجید اور سنت نبوی میں موجود نہیں ہے تو ہمارا مذہبی طبقہ، اس کے کوئی مخصوص بندہ نہیں بلکہ علماء کرام نے مل کر اس میں اجتہاد کرنا ہے، اس میں نیا قانون جو ہے وہ نافذ کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہے اطاعت امیر۔ تھیاکریسی میں یہ ہے کہ ان کا جو مذہبی حکمران ہے اس کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے، مینس کہ اس کو ماننا ہی ماننا ہے جو بھی وہ حکم دے گا۔ جبکہ اسلام میں تھوڑا سا مختلف ہے، اس میں شرائط کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اسلام میں حکمرانی اسی کی مانی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، مینس کہ اگر آپ کا حکمران اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق حکومت کر رہا ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین سے روگردانی کرتا ہے تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ یہ بھی ان کا فرق آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ احتساب۔ تھیاکریسی میں ان کے حکمران مذہبی طبقے کا احتساب ممکن نہیں، ان کو ہی خدا مانا جاتا ہے، انہی کو ہی دیوتا مانا جاتا ہے، یا خدا کے ساتھ ان کا لنک مانا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کا احتساب ممکن نہیں۔ جبکہ اسلام میں
احتساب حکمران کا ممکن ہے، مینس کہ اگر خلیفہ وقت ہے تو اس سے عوام پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، اس سے جواب طلبی کر سکتے ہیں، اس کے کاموں میں نکتہ چینی کر سکتے ہیں، جبکہ تھیاکریسی میں ایسا ممکن نہیں کہ حکمران کی نکتہ چینی کی جا سکے۔ اس کے علاوہ تصور خلیفہ ہے، اسلام میں خلیفہ اللہ تعالیٰ کے نائب کو مانا جاتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو لاگو کرنا ہے، خود سے کوئی قانون نہیں بنانا بلکہ قوانین پہلے سے موجود ہیں، اس نے صرف ان پر عمل کروانا ہے، جبکہ تھیاکریسی میں وہ خود سے قانون بنا سکتا ہے اور اپنے دیے گئے قوانین کو وہ مذہبی قانون جو ہے وہ مان سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے عدل۔ اسلام میں عدل کا ایک لیول یہ ہے کہ اس میں جو حکمران ہے اس کو بھی قاضی بلا سکتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدل میں غلطی ممکن ہو سکتی ہے، قاضی غلطی کر سکتا ہے یا جج سے غلطی کی گنجائش ممکن ہے، جبکہ تھیاکریسی میں ایسا نہیں ہے۔ ان کے مطابق جو جج یا قاضی ان کا ہے وہ فیصلہ کرے گا، وہی خدا کا فیصلہ تصور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا داری ترک کر دینا اور صرف مذہبی زندگی گزارنا، یہ دوسرے مذاہب میں ہے، تھیاکریسی میں جائز ہے، جبکہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں۔ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں، اسلام میں دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہنے کو تو دونوں ہی مذہبی حکومتیں ہیں، لیکن ان کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام میں اور تھیاکریسی میں فرق یہ ہے کہ اسلام میں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قوانین ہمیں دے کر گئے ہیں، ہمارے خلیفہ یا ہمارے امیر یا حکمران نے وہی قوانین نافذ کرنے ہیں، ان کو لاگو کرنا ہے، خود سے کوئی قانون نہیں بنانا۔ جبکہ تھیاکریسی میں یہ ہے کہ ایک مخصوص مذہبی طبقہ وہ جو بھی بات کہے گا وہ خدائی قانون تصور ہوگا، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ تھیاکریسی کے حکمران کا تعلق جو ہے وہ خدا یا دیوتا کے ساتھ اب بھی موجود ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر